السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، نیک اعمال کرنا، اعمال صالحہ کرنا اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہر انسان کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے۔ اس لیے اسے چاہیے کہ وہ ہر لمحہ اللہ رب العالمین کی منشا کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں اور اللہ رب العالمین کی عبادت کے ذریعے اس کے تقرب کے لیے کوشاں رہیں۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے بعض حسین مواقع ایسے بھی عطا کیے ہیں جن میں انسانوں کو اس کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جانا چاہیے اور مختلف و متنوع اعمال صالحہ میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان مبارک مواقع میں سے ایک موقع عشرہ ذی الحجہ کا ہے۔ یہ وہ ایام ہیں جن کے افضل الایام ہونے کی شہادت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں اور ان میں نیک اعمال کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مقام پر ان ایام کی قسم بھی کھائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی۔ جمہور مفسرین کے نزدیک 10 راتوں سے مراد ذو الحجہ کے ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی اپنے تفسیر میں اسی رائے کو صحیح کہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان ایام کی قسم کھانا ہی ان کی عظمت اور فضیلت کی سب سے بڑی دلیل ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین خود عظیم الشان ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی عظمت والے چیز کی ہی قسم کھاتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے بندوں کو چاہیے کہ وہ ان ایام میں اعمال صالحہ کے لیے خوب محنت کریں۔ میرے بھائیو، عشرہ ذی الحجہ کے کیا فضائل ہیں، اللہ اکبر! آپ اس حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی کیا فضیلت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا کے سارے ایام کے مقابلے میں 10 ایام یعنی عشرہ ذی الحجہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اگر اتنے ہی دن جہاد فی سبیل اللہ میں گزارے جائیں تو وہ بھی ان کے برابر نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا مِثْلُهُنَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ غَفَّرَ وَجْهَهُ فِي التُّرَابِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ میں گزارے ہوئے دن بھی ان جیسے نہیں سوائے اس شخص کے جو شہید ہو جائے۔ اب ان ایام میں اعمال صالحہ کرنا اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ یعنی عشرہ ذی الحجہ کے اندر اگر کوئی انسان نیک اعمال کرتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، تو ذی الحجہ کے اندر، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ صحیح بخاری کا حدیث ہے، راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمل صالح کے لیے یہ ایام، نیک اعمال کے لیے یہ ایام یعنی ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا محبوب نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا محبوب نہیں سوائے اس شخص کے کہ انسان اپنی جان و مال کے ساتھ نکلے اور پھر کسی چیز کے ساتھ بھی واپس نہ لوٹے، یعنی مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر ڈالے اور خود بھی شہید ہو جائے تو یقیناً اس کا عمل زیادہ محبوب ہوگا، ورنہ اس کو چھوڑ کر باقی تمام اعمال اللہ تعالیٰ کو ان ایام میں سب سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یوں ہے ما من عمل ازکا عند اللہ ولا اعظم اجرا من خیر یعملہ فی عشر الاضحی، وہ خیر کا عمل جو قربانی کے عشرہ میں کیا جائے
وہ نیک اعمال جو قربانی کے عشرہ میں کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس سے زیادہ پاکیزہ اور اس سے زیادہ اجر والا عمل کوئی نہیں۔ پوچھا گیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں سوائے اس شخص کے جو اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلے، پھر مال بھی قربان کر دے اور اپنی جان بھی۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ اس حدیث کے بنا پر سعید بن جبیر رحمہ اللہ جب عشرہ ذو الحجہ شروع ہوتا تو آپ عبادت میں اتنی محنت کرتے کہ ان جیسے عبادت کرنا دوسروں کے لیے مشکل ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ لہذا میرے بھائیوں، ہمیں بھی سلف صالحین کے اسی طرز عمل کو اختیار کرتے ہوئے اس عشرہ میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ کسی عمل خیر پر، کیونکہ کسی نیک اعمال پر اس کے کرنے والے کو جو اجر و ثواب اللہ تعالیٰ اس عشرہ میں عطا کرتا ہے وہ اس حدیث کے مطابق کسی اور عشرہ میں عطا نہیں کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ان ایام میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، ہم نماز کی پابندی کریں، اسی طرح روزوں کا بھی اہتمام کریں، اسی طریقے سے صدقہ و خیرات کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، کیونکہ جب ہم اللہ رب العالمین کے عبادت کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہماری مدد کرتا ہے، اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ دیتا ہے اور اللہ رب العالمین ہمارے لیے راستوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جو لوگ ہمارے دین کے خاطر کوشش کرتے ہیں ہم ان کو ضرور بھی ضرور اپنے راستے دکھا دیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم ہمیشہ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اور خاص کر کے ان ایام میں ہم اللہ رب العالمین کی عبادت اور زیادہ کریں۔ اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان ایام میں زیادہ سے زیادہ عبادت کا اہتمام کرنے اور ان سے خوب مستفید ہونے کی توفیق دے۔